الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حالات حاضرہ پر اگر ہماری آپ کی نظر ہوگی، ہم سب جانتے ہیں اس پرفتن اور پرآشوب دور میں اب صرف مسلمان نشانے پہ نہیں، اسلامی تعلیمات نشانے پر ہیں۔ آپ دیکھیے، باریک باریک مسئلوں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جو کام اہل علم کے درمیان ہونا تھا وہ کھلے عام ہو رہی ہے، اور بحث و مباحثہ میں شرکت کرنے والے لوگ نرے جاہل ہیں۔ جو ہماری اور آپ کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، ان کی باتوں سے لگ رہا کہ وہ بھی خود جاہل ہیں، خود ان کو اسلام کی بنیادی باتیں یقین کے ساتھ، دلائل و براہین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کی بے عزتی اور اسلام کی بے عزتی کرا جاتے ہیں۔ عالمی پیمانے پر آپ سب نے دیکھا، قرآن کریم کو جلایا گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اور باقاعدہ اس کے پیچھے بڑے لوگوں کی پشت پناہی ہے۔ یہ ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ الگ الگ ملک کے لوگ الگ الگ طریقے سے قرآن کریم سے اپنی محبت، اپنا لگاؤ ثابت کرنے کے لیے الگ الگ ایکشن لے رہے ہیں۔ ہماری تعلیم ایسی نہیں کہ آپ کچھ بوال کریں۔ سوال یہ ہے، قرآن میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، یہ آپ کا ہمارا سب کا ایمان ہے۔ تو پھر ہم اور آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مٹا دیا جائے گا یا یہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساری دنیا کفر ایک طرف ہو جائے، قرآن کا بال باقا نہیں ہو سکتا۔ کاغذ مٹائے جا سکتے ہیں،
لیکن سینوں میں جو مسلمان کے بچوں کے موجود ہے وہ نہیں مٹائے جا سکتے. جو علماء کرام کی قلعے سے مضبوط سینوں میں قرآن کی تعلیمات موجود ہے وہ نہیں مٹائے جا سکتے. ان سب چیزوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والا چیک کرتا ہے کہ جس کی مذہبی کتاب ہے کیا یہ حقیقت میں اس کو لے کر زندہ ہے یا مر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا کوئی الگ ایکشن لیتا ہے. ورنہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اب کے مسلمان قرآن سے اس طرح نہیں جڑے جو پہلے جڑے ہوئے تھے. آج کا مسلمان قرآن کو لے دے کر کن کاموں میں استعمال کر رہا ہے؟ قرآن گھر کی الماری میں خوبصورت طریقے سے سجایا ہو، بیٹی اور بہن کی شادی ہو رہی ہو تو خوبصورت غلاف اور باکس کے اندر رکھ کر اس کو جہیز کے ساتھ بھیجا جائے، برکت کے لیے دکان میں رکھ لی جائے، گھر اور دکان کی اوپننگ میں قرآن کریم 10-20 حافظ جی کو بلا کر قرآن خوانی کروا لی جائے، مردے کے اوپر قرآن کریم کو پڑھ کے بخشوا لیا جائے، تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دی جائے، اور کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں. ورنہ عام طور سے یہی کام ہو رہا جو آپ کے سامنے بتائے گئے. قرآن کریم اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا. اور قرآن کی توہین یہ آج سے نہیں ہے، جب سے اتارا جا رہا ہے تب سے یہ ہو رہا ہے. آئیے کچھ چیزیں میں مکے کے حوالے سے پیش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں، آپ پر قرآن اتر رہا ہے، اس وقت کے لوگ قرآن کو کیا کہتے تھے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا وَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا. قرآن کریم کی سحر انگیزی کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو جب یہ لوگ سنتے، جواب نہ دے پاتے، مبہوت ہو جاتے، خاموش ہو جاتے. جب کچھ نہ بن پڑتا تو کہنے لگتے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں بے سند ہے، بے پیر ہے، یہ محمد کسی سے سیکھ کر آ رہا ہے اور ہمیں بتلا دیتا ہے، اس نے کسی جن کو پوج رکھا ہے. الگ الگ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگتا. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں اکتتبہا جو اس نے لکھ رکھے یا کہیں سے لکھوا کر لے آیا. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وہی پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں صبح و شام اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اور اسی میں مسلمان مست ہو جاتے ہیں. یہ مکہ کے کفار نے قرآن کے حوالے سے الزام لگایا تھا، اور یہ توہین تھی، ایک بڑی توہین تھی. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانے پر لیتے. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 41 سے 43 دیکھیں. اللہ کے نبی کو پوئٹ، اللہ کے نبی کو شاعر کہنے لگتے. شاعر کہنے کے پیچھے اللہ کے نبی کی اور قرآن کی تعریف نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ کہتے تھے جس طریقے سے مکہ میں بہت سے بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، اسی طرح سے محمد بھی ایک شاعر ہے، اس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، دوسرے شاعروں کی طرح یہ بھی شاعری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ میرا پیغمبر کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی شاعری کرنے والا انسان نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ہو جو ایمان لاتے ہو. پھر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے، یہ کاہنوں میں سے ہے، یہ غیب کی باتوں کو دعویٰ کرتا ہے، یہ کاہنوں سے مدد لے رہا ہے، یا خود کاہن ہے. اللہ نے جواب دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. اے دنیا کے لوگوں، میرا پیغمبر کوئی کاہن نہیں ہے، کوئی جوتشی نہیں ہے، کوئی جنوں سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے، اور تم کم ہی ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین. یہ آسمانوں کے رب، زمینوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے جو ہم اپنے پیغمبر کو دے رہے ہیں. جب جب توہین کی گئی اللہ تعالیٰ جواب برابر دیتا رہا. ایک وقت آیا جب لوگوں نے دیکھا کہ قرآن جو ایک بار سن لیتا دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بڑے بڑے ظالم، بڑے سے بڑا سخت دل کا مالک بھی نرم دل ہو جائے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا. ان لوگوں نے جب قرآن کریم کی اس اثر کو دیکھا، یہ لوگ بھی مکہ سے دور گئے دوسرے شہروں میں.
اور وہاں سے گانے بجانے کی چیزیں، شاعری کی چیزیں، قصے کہانیاں کی چیزیں سن کر آئے اور مکے والوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ میرے رسول جس مجلس میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیت تلاوت کرتے، آپ کے فوراً بعد وہ دشمنان اسلام قرآن کریم کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے وہ قصے کہانیاں جو باہر سے سیکھ کر آئے تھے سکھاتے تھے، لوگوں کو بتلاتے تھے تاکہ قرآن اثر نہ کرے۔ لیکن قربان جاؤ قرآن کی تاثیر پر، وہ قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے انسانوں کے دل پہ اثر نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی قصے کہانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، قرآن اپنا جادو دکھا جاتا تھا۔ اس پہ بھی بس نہ ہوا تو لوگ باقاعدہ لوگوں سے کہنے لگے او لوگوں قرآن سنا ہی نہ کرو۔ آج بھی لوگ قرآن و سنت کی تعلیم سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اے مکہ کے لوگوں، محمد اور اس کے کچھ چنندہ لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو۔ یہ ایک آیت پیش کر دیتا ہے، تم اس کے سامنے مبہوت ہو جاتے ہو۔ محمد کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے عوام کی کانوں کو قرآن سے روک دیا کرو، قرآن کو یہ سن ہی نہ پائے۔ اور جب محمد کسی مجلس میں قرآن کی تلاوت کرے تو وہاں پر شور مچا دیا کرو، ہلا گلا کر دیا کرو تاکہ قرآن کی آیت دب جائے۔ لعلکم تغلبون، اس طریقے سے تم غالب آ جاؤ گے۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن قرآن کریم کو کوئی روک نہیں پایا ہے، اس کی تاثیر کو کوئی روک نہیں پایا۔ اور یقین مانیے ہم اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہے، ہماری مسجدوں میں ہے وہ کتاب، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ جو اس طرح کی حرکتیں بار بار کرتے آ رہے ہیں وہ یقین سے جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے ذہن و دماغ کو جھجھوڑنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایک زمین پہ چلتے ہوئے اور زمین پر روڈ پر سوتے ہوئے انسان کو بھی اثر کرتی ہے، اور آسمانوں میں سفر کرنے والے جہازوں میں چلنے والے انسانوں کو بھی اثر کرتی ہے۔ یہ کسی خاص مذہب اور کسی خاص برادری اور کسی خاص طبقے سے متعلق نہیں، ہر ایک پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کوئی ڈاکٹر قرآن کی کسی آیت سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی سائنسداں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی انجینئر مسلمان ہو رہا ہے، اور اپنے اپنے حساب سے ہر کسی کو اس میں قرآن کریم کے اندر عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کو روکا نہ گیا تو آنے والے دنوں میں اور بھی قرآن کے دیوانے ہوں گے، اور بھی قرآن کو ماننے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ان توہین آمیز جملوں کا جواب دیا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ انفال کے اندر کہ جب میری قرآن کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو مذاق میں کہتے ہیں ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے بند کرو، ہم نے سن لیا۔ قرآن کو بند کرنے کے لیے جھوٹ میں بولتے تھے چلو ہم نے سن لیا ہٹاؤ اس کو، اور پھر کہتے اس میں کوئی بڑی بات نہیں محمد، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم بھی چاہیں تو تمہاری طرح ہم بھی قرآن کی آیتوں کی طرح اور بھی آیتیں پیش کر سکتے ہیں۔ دعویٰ تھا کہ ہم چاہیں تو اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے جو لوگوں کی دشمنی ہے وہ اصل راز کیا ہے؟ تعلیمات، اس کے اندر جو روحانی تعلیمات ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کو ٹکر دینے والی تعلیمات، سائنس کی دنیا کو ہلا دینے والی چیلنج کرنے والی تعلیمات، وہ سب ایک طرف۔ لینگویج کے حساب سے، زبان کے حساب سے قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مکے کے دور میں بڑے بڑے شعراء ادبا موجود تھے، ماہرین عربی زبان موجود تھے، اور عرب کے لوگوں کی مہارت آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد شیخ عبد الرحمن الشمرانی حفظہ اللہ ابھی زندہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر حدیث پڑھاتے ہیں۔ ایک دن پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے عرب کے لوگوں کی ذہانت اور ان کی میموری کا تذکرہ فرمایا، تو کہا وہ پرانے زمانے کی بات جو آپ سب نے کتابوں میں پڑھی ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، میں اپنے دادا اور پردادا کے دور کی بات کرتا ہوں کہ 20-20 لائن، 40-40 لائن، 100 لائن کے اشعار قصیدے پڑھے جاتے، اور عرب کا ایک جاہل آدمی ایک بار سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتا تھا۔
دوبارہ سننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ یہ ذہانت اللہ نے عرب کو دے رکھی تھی اور یہ زبان پہ کمانڈ ان کو موجود تھا۔ اور مکہ کے جو کفار تھے، جو وہاں کے شعراء و ادبا تھے، جو ان کو زبان پہ ملکہ حاصل تھا، پوری دنیا میں کسی کو وہ عربی زبان پہ کمانڈ نہیں حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں مکہ کو اپنے نبی کی نبوت کے لیے چنا تھا، اور مکہ کی جو بھاشا تھی، زبان تھی، اس کے لیے اپنی آخری کتاب کو چنا تھا۔ ان لوگوں نے کہا محمد کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی تمہاری طرح سے اس طرح کی آیتیں بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا میرے نبی کو تم چیلنج کرتے ہو، آؤ میدان میں، آؤ میدان میں۔ زبان کی بات آئی ہے، فصاحت و بلاغت کی بات آئی ہے، لکھ کے دکھاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ صرف مکہ کے مشرکین و کفار نہیں، ساری دنیا کے مشرکین و کفار مل جائیں، صرف انسان نہیں، ساری دنیا کے جنات بھی مل جائیں اور اس قرآن کی طرح ایک کتاب لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لے کے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یاتون بمثلہ، یہ قرآن کی طرح کتاب نہیں لا سکتے ہیں۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے، آپس میں انسانیت اور پوری جناتوں کا طبقہ مل جائے، پھر بھی قرآن کی طرح کوئی کتاب یہ لا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج تھا اور اس زمانے کا سب سے بڑا یہ معجزہ تھا میرے رسول کا۔ آپ آج اگر کوئی آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کوئی چیلنج کر دے یہ میری کتاب ہے، میں چیلنج کرتا ہوں میری کتاب کی طرح کوئی نہیں لکھ سکتا، سینکڑوں لوگ لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور لکھ بھی دیں گے، اس سے بہتر لکھ دیں گے۔ لیکن اس زمانے میں جہاں بڑے بڑے لوگ دعوے دار موجود ہیں کہ جو میں لکھ سکتا ہوں، جو ہمارے اندر کمانڈ ہے عربی زبان پر دوسروں میں نہیں موجود ہے، ایسے موقع پر قرآن نے جو یہ چیلنج کیا وہ میرے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہوا۔ لوگ کوشش کرنے لگے لیکن قرآن کی طرح کون لکھ پائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ کہا کہ قرآن کی طرح ایک کتاب لاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، تم قرآن کی طرح پوری ایک کتاب نہیں لکھ سکتے ہو، چلو ہم نے تمہارے لیے کوانٹٹی کم کر دی، 10 سورتیں ہی لکھ کر آ جاؤ اور قرآن کریم کے سامنے پیش کرو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور قرآن کو لکھنے کے لیے، قرآن کی طرح کتاب لکھنے کے لیے، قرآن کی سورتوں کی طرح 10 سورتیں لکھنے کے لیے دنیا میں سے جس کو بھی تم چاہو بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ میرا کھلا چیلنج ہے، تم قرآن کی 10 سورتیں ہی لکھ کر دکھا دو، صرف 10۔ اور اللہ کا دعویٰ دیکھو وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی کسی بھی مخلوق کو بلانا چاہے تو بلاؤ۔ پہلے فرمایا تھا جن اور انس دونوں مل کر لکھنا چاہو، 2 مخلوق نہیں لکھ سکتے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا فرشتوں کو بھی بلا لو، جاؤ تم قرآن کی طرح 10 سورتیں بھی نہیں لکھ سکتے۔ کوشش میں لگے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا 10 سورتیں تو بڑی بات ہے، ایک سورت لکھ کر لاؤ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتوں پہ مشتمل ایک لائن کی سورت۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا چلو چھوٹی سی چھوٹی سورت، کوئی ایک سورت ہی لکھ کر دکھا دو۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے لوگوں اگر تمہیں میرے بندے پر جو کتاب اتاری جا رہی ہے اس کے بارے میں شک ہے، میرے پیغمبر محمد کی نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں شک ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس قرآن کی آیتوں کی طرح، سورتوں کی طرح ایک سورت ہی لے کر آ جاؤ۔ وادعوا من استطاع وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور دنیا کے تمام گواہوں کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر جس کو مدد کے لیے بلانا چاہے تو بلا لو۔ اللہ نے پھر دوسرا چیلنج کر دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اے دنیا کے لوگوں، قرآن کو جھوٹا سمجھنے والوں، قرآن کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے اوپر شک کرنے والوں، تم قرآن کریم کی طرح ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، اور میرا چیلنج ہے کہ تم کبھی بھی ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو قرآن کو تم سچ مان لو اور قرآن کریم کو سچ مان کر جہنم سے ڈر جاؤ، جس کا ایندھن اللہ نے پتھروں کو اور انسانوں کو بنایا ہے، جو جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی۔ اور آپ کی علم کے لیے بتاؤں،
اس زمانے سے لے کر آج تک عربی زبان کے جتنے ماہرین پیدا ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس پر کوشش نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے دہریہ قسم کے انسان ہیں جو قرآن کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیے اور میدان میں اترے، لیکن کوئی بھی آج تک 1450 سال ہو گیا، ایک بھی انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہوا اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج جو لوگوں کی دشمنی اور نفرت قرآن سے ہے، آخر یہ ہے کون سی کتاب؟ ایک ایسے نبی نے دیا ہے جو کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا، جو کسی ٹیچر کے سامنے کبھی ذان میں تلمس تہ نہیں کیا، آخر اس نے کون سی کتاب پیش کر دی اور چیلنج بھی کر رہا کہ لاؤ لکھ کے لاؤ، اس کی طرح ایک صورت بنا کے لاؤ، اور دنیا لگی ہوئی ہے، محنت میں محنت کر رہی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، پوری کی پوری لابی بنائی گئی ہے، جنگلوں کو مدرسوں میں تبدیل کر دیا، مستشرقین کو بٹھا کے عربی زبان کو پڑھایا گیا، اتنا پڑھایا گیا کہ دسیوں سینکڑوں مولوی اس کے سامنے فیل ہیں ان مستشرقین کے ایک آدمی کے سامنے عربی زبان کے اوپر کمانڈ کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی قرآن کی ایک آیت بھی کوئی لکھ نہ سکا۔ چڑ ان کو اسی لیے ہے کہ یہ ہے عجیب و غریب کتاب، ورنہ اللہ چیلنج، اور یہ چیلنج آج تک نہیں، جب تک قیامت نہیں جاتی تب تک کے لیے چیلنج ہے، اور تب تک کھلا چیلنج ہے، جس کا شوق ہو آئے اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کرے اور قرآن کریم کے اس چیلنج کے جواب دے۔ یہ نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے بلبلائے ہوئے ہیں، اسی لیے پریشان ہیں۔ ہم اور آپ ہیں جو سمجھتے نہیں، ہم تو قرآن کو بس برکت اور تعویذ اور قرآن خوانی بس اسی کے لیے ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ بڑی زبردست کتاب ہے، کیا حقیقت میں ہم قرآن کریم کے متبع ہیں؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ جو بھی توہین آمیز حرکتیں ہوتی ہیں، آپ سب کو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا، ہم کیا کریں۔ قرآن سے ہمیں بھی محبت، ہماری مذہبی کتاب، ہمارے جذبات اس سے جڑے ہوئے، ہم کیا کریں؟ آپ کچھ نہ کریں، صرف اتنا کریں کہ اپنی زندگی میں قرآن کو اتار لیں، اس سے زیادہ کچھ نہ کریں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ حفاظت کرے گا، اور تاریخ گواہ ہے اللہ نے حفاظت کی ہے۔ قرآن سے جس نے دشمنی مول لی ہے اس کی صحیح موت ہوئی ہی نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ آج ہم اگر غور کریں کہ قرآن کریم کے ہم سچے متبع و پیروکار ہیں کہ نہیں، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی دنیا میں اترا جائے تو یہی مسلمان قرآن کی سینکڑوں آیتوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کی زندگی کا محور و مرکز اور سب سے بڑا نصب العین، سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہو کہ زندگی میں وہ اللہ کی عبادت کرے، شرک نہ کرے، توحید کو لے کر چلے۔ انبیاء کی دعوت کا محور و مرکز توحید تھا، شرک سے لوگوں کو بچانا تھا۔ آپ بتاؤ، قرآن کہتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اے لوگوں، ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک سے روکا ہے۔ اے قرآن کو ماننے والوں، دعوے داروں، کیا تمہاری زندگی میں شرک ہے کہ نہیں ہے؟ تم جو سوچ لو اپنے آپ کو، کیا تمہارے گھروں میں تعویذ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر کی عورتیں، کیا تمہارے گھر کے رشتہ دار، تمہارے احباب درگاہوں مزاروں کا چکر لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اولادیں اور بیماریوں میں کیا انہوں نے دوسروں کو پکارنا نہیں شروع کر دیا؟ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی تعلیم تھی، جس کی وجہ سے قرآن ممتاز ہے، جو تمام نبیوں کی دعوت کا مرکز و سینٹر ہے، آپ نے قرآن کی اس بڑی تعلیم کی مخالفت کر دی۔ کیا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن مانتے ہیں؟ قرآن کریم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر لی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ قرآن کو دیکھو، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، مجھ سے اگر محبت کا دعویٰ تو میرے پیغمبر کی پیروی کرو۔ قرآن کریم اپنے نبی کا کیا مقام عطا کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر محبت اللہ سے ہے تو تم رسول اللہ کی پیروی کرو۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، کتنا نبی کے پیروی
گلوکار ہیں، آج تو ہم نبی کی مخالفت کرنے پہ آمادہ ہے، نبی کی حدیثوں کے انکار کرنے پہ آمادہ ہے، اور ہمارا دعویٰ قرآن کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، اور قرآن کی اس طرح کی 30 سے زیادہ آیتیں جس میں اللہ نے اپنے نبی کی پیروی کی بات کی ہے، اپنے نبی کی فرمانبرداری کی بات کی ہے، ہم سرے سے ساری آیتوں کی تعویل کر جاتے ہیں، سرے سے ساری آیتوں کو مانتے ہی نہیں، پھر بھی دعویٰ آتا ہے ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، صحابہ کرام قرآن کریم کو سمجھنے والی سب سے بہترین جماعت تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ اور مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر چلے گا، اللہ اس کو جہنم کے راستے پہ لے کے چلا جائے گا۔ کیا قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد آج مسلمان صحابہ کے منہج کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ کیا صحابہ اور منہج سلف پر انسان چلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں چل رہا ہے۔ اس کے باوجود دعویٰ کہ ہم قرآن کو ماننے والے، دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے۔ قرآن صحابہ کے منہج پہ چلنے کے لیے، صحابہ کے طریقے پہ قرآن کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے، اور ہم قرآن کی آیت کی مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں ہمارے اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، ہماری شادی بیاہ، ہماری زندگی کے رسم و رواج میں کس چیز کا دخل ہے؟ ہم دنیا کے لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھ چکے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے ماڈل اگر کوئی ہے، تمہارے نمونہ اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن ایک طرف یہ کہتا ہے، اور ہماری زندگی میں دیکھیے ہم نے کن کو اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے، ہم کس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دعویٰ قرآن کو ماننے کا ہے، لیکن زندگی میں حقیقت میں قرآن نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے لوگوں، دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد کی ہے، آخرت کی زندگی سب سے اچھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے والا ماننے والا مسلمان دنیا ہی کو بنانے میں لگا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کا دعوے دار، قرآن کا ماننے والا نمازوں سے دور ہے، ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کی نماز پڑھتا، دعویٰ ہم قرآن کو ماننے والے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روڈ پہ نکل جاتے ہیں، وہ ہماری کتاب کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور زندگی میں خود قرآن نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، اگر قرآن کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کچھ بھی اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس کے ذریعے صاف کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے اور آپ کے لیے اتارا تھا، الماریوں کے لیے، زینت کے لیے نہیں اتارا تھا۔ زندوں کے لیے اتارا گیا ہے قرآن، مردوں کے لیے نہیں اتارا گیا۔ وہ تو گئے اپنی زندگی کا عمل کر کے چلے گئے، ہمیں اور آپ کو زندگی میں عمل کرنا ہے۔ قرآن کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے کہ بھائی پیسے دے کر پڑھو اور ثواب مجھے دے دو۔ ہائے کتنا آسان ہے، اتنا سستا ہے قرآن، پڑھے کوئی اور ثواب آپ اپنے کھاتے میں لکھوا لو۔ اتنا بھی قرآن سستا نہیں ہے۔ قرآن قیامت کے قریب اس کے حروف غائب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں ہمیں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کا پڑھنے والا جاننے والا مسلمان جو کہتا ہے قرآن کریم پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کو صبح و شام چومنے والا بھی قرآن کی آیت کو پڑھ کے پھر طاق میں رکھ دیتا ہے، پھر زندگی میں اسلام اس کی نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں اور آپ کو کہتا ہے اے لوگو سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو نکلو اپنے گھر سے، آ جاؤ میدان میں، تمہارے سامنے اللہ کا رسول ہوگا، تمہارے سامنے خود اللہ رب العالمین ہوگا، اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن جس گناہ کے تعلق سے اتنی زبردست دھمکی دے رہا ہے، مسلمان قرآن پڑھ کے اپنے گھروں میں رکھ دے رہا ہے، پھر اس کے بعد جا کر سودی کاروبار
کر رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، وہ لوگوں بہانے بنانا بند کر دو کہ ہماری مجبوری تھی۔ چلو اگر تم بہت زیادہ پھنس گئے، مجبوری میں آ گئے، اس کے بغیر تمہارا کام ہی نہیں چل سکتا، زندگی کی تمہاری سائیکل رک جائے گی، تو تھوڑی دیر کے لیے علماء نے اجازت دی ہے، لیکن تم اپنی خواہشوں کو اپنی ضرورت بتا کر اپنی مجبوریاں دکھاتے ہو، اس سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود سے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر تم نہیں باز آ رہے ہو تو آ جاؤ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے۔ قرآن کا پڑھنے والا، ایمان لانے والا سود کا بھی کاروبار کر رہا ہے۔ رسم و رواج کی بندھنوں میں ہم اتنا زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، قرآن ہم نے جس نبی پہ اتارا تھا اس نبی کو ہم نے ایک مشن دیا تھا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے اپنے نبی کو ایک مشن دیا تھا، اے میرے نبی جائیے اور لوگوں میں جو جاہلیت کے رسم و رواج ہیں اس کو ختم کر دیجئے، لوگوں میں جو خرافات، زندگی جینے کے طریقے غلط سلط پائے جا رہے ہیں اس کو ختم کریے۔ لوگ رسم و رواج کے بوجھ کے تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، ان کو آزاد کر دیجئے۔ وہ لوگوں قرآن کریم اس لیے آیا تھا، آج ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، رسم و رواج کوٹ کوٹ کر ہمارے ذہنوں میں، ہماری زندگی میں بھرا ہوا ہے، حقیقت میں قرآن ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگوں قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے، کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک نہیں چار چار بار اللہ یہ بات کہتا ہے، پھر بھی ہم قرآن کے ماننے والے، دعویٰ کرنے والے قرآن کے سیکھنے پر کوئی توجہ نہ دیتے۔ قرآن کریم دیکھ دیکھ کر اٹک اٹک کر پڑھنا آ جاتا، اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے، اور دعویٰ یہ ہوتا ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کا حق آپ نے ادا نہ کیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کی عدالت سچے گی، اللہ تعالیٰ جب دنیا والوں کو انصاف دلائے گا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شکایت اللہ کے سامنے آ کر آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ میری امت ہے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے میرے آنے کے بعد میری اس کتاب کو، قرآن مجید کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اس کی تلاوت نہ کی، اس کو سیکھنا بند کر دیا، اپنے بچوں کو سکھانا بند کر دیا، اس پہ عمل کرنا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی کی شکایت سنی جائے گی، قرآن کریم کی سفارش سے جس طرح انسان کو فائدہ ہوگا، اسی طرح سے اللہ کے نبی کی شکایت سے انسان کے حق میں برا فیصلہ بھی ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ جذبات سب کے ہیں، اور جذبات اور جہالت جب دونوں ملتی ہے تو انسان روڈ پہ نظر آتا ہے۔ علم جب ہوتا ہے اور ساتھ میں جذبات ہوتے تو انسان عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ آج ہم نے بس سوچ، خیالات، اسی کو اسلام سمجھا ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن میں اللہ نے عمل صالح، نیک اعمال، کچھ کرنے کے بعد بار بار کہیے، ہم کچھ کرنا نہیں چاہتا، ہو بس ادھر ادھر چلانا، واویلا مچانا، شور مچانا، ایک پوسٹ کو یہاں سے وہاں شیئر کرنا، قرآن سے محبت ہے تو اس کو شیئر کیجئے، یہ کریے، 10 لوگوں پہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ اس کی حفاظت کر، آپ کیا کرو گے اس کے بارے میں اللہ پوچھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا، قرآن کریم کو سیکھا، سکھایا، جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ مسند احمد کی روایت ہے 23,482 صحابہ کرام اللہ کے نبی سے قرآن سیکھتے تھے، اور اس کے بعد تابعین کو صحابہ نے سکھایا۔ قرآن کو یہ سیکھنے کا سلسلہ ہمارے نبی سے لے کر اسلاف سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے قرآن سیکھنے والے کتنے بچے ہیں، اور قرآن نہ سیکھنے والے اسکولوں کی تعداد دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں۔ اسی سے مسلمانوں کی مینٹلٹی پتہ چل جا رہی ہے، اسی سے مسلمانوں کا نظریہ اور قرآن کے تعلق سے ان کے جھوٹے جذبات کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ آج لوگ دنیا کی تعلیم کے لیے 1000-2000 خرچ کرنے کو تیار ہیں، قرآن بھائی فری میں ہم کو پڑھوانا ہے، اگر انتظام ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو جانے دو۔ جیسے ہم نیرے جاہل تھے ویسے ہمارا بچہ بھی رہے گا، کون سے اس کے کاروبار میں، کون سے اس کی روزی روٹی میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی۔ اگر وہ انجینئر بن کے 1 لاکھ کمائے گا، قرآن پڑھنا نہیں جائے گا، تھوڑا 90,000 تھوڑی ہو جائے گا، 1 لاکھ ہی رہے گا۔
صحیح ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، 1 لاکھ ہی رہے گا، لیکن جس لیے پیدا کیا گیا تھا وہ کام ایک بھی نہیں کر پہ جا پائے گا، جس لیے اسے زمین پہ اتارا گیا تھا۔ اس امت محمدیہ کا ایک ایک شخص ذمہ دار ہے۔ کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی سیکھو، آگے فارورڈ کرو، بلغوا عنی ولو آیا۔ وہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ صرف کرتے پجامے ٹوپی والوں کے اوپر نہیں ذمہ داری، اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے چند پیسے میں اس کو اگر نوکری پہ رکھ لیا تو یہ میرا غلام ہے، پوری سوسائٹی کی طرف سے اکیلا بندہ کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ صرف اسی سے پوچھے گا تو نے یہ کام کیوں نہیں کہ باقی لوگ موج کریں؟ نہیں، باقی لوگ موج، سب کی ذمہ داری ہے اور سب کے سپورٹ سے یہ کام ہوتا ہے، اکیلے کوئی آج تک نہ کر پایا ہے نہ کرے گا۔ اور آپ کو مثال چاہیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے زیادہ ہمت عطا فرمائی تھی، پھر بھی آپ کے سپورٹ کے لیے 4 جانباز کو آپ کے دائیں بائیں لگا دیا، اور ایسے لوگ جو آپ کی پرچھائی بن کے رہتے تھے، آپ کے ہاتھوں پر اپنی دولت کو قربان کر دیتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کا جو دن ہے ان کی شہادت کا دن ہے۔ عثمان غنی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوے کا اعلان ہوا، صحابہ کے پاس کچھ نہیں، پہننے کے لیے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، لوگوں نے ایسے ہی ننگے پیر جب پتھروں پہ چلنا شروع کیا، پیر پھٹ گئے، خون نکلنے لگے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے جب لوگوں نے اپنے پیر میں باندھنا شروع کیا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ صحابی کا بیان ہے، عثمان غنی اپنے گھر گئے، اپنے خزانے سے 1000 دینار اس زمانے میں نکالا اور لائے، اپنے دامن میں بھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اڈھیل دیا۔ میرے رسول اس دینار 1000 کو پلٹ رہے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں یقلبھا، آپ بار بار پلٹتے تھے اور آپ کی زبان سے نکل رہا تھا، اللہ کی قسم آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق نے خود کو اپنے نبی کے حوالے کر دیا، اس عمر تو ہمیشہ ہمارے نبی کے ساتھ رہتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سپورٹ میرے رسول کے ساتھ تھا۔ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، آپ سے صدقات و خیرات نہیں مانگے جا رہے کہ آپ چلو اپنے پڑوس کے سارے لوگوں کے پڑھانے کی ذمہ داری، خود کو پڑھانے کی، اپنی اولاد، اپنے خون کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، کم از کم ان کو اس لائق بناؤ کہ اگر الف لام میم پڑھے حق 30 نیکیوں کا تو 30 پا جائے، ایسا نہ ہو کہ الف لام میم پڑھ رہا ہے اور وہ بھی غلط پڑھ رہا ہے اور آپ خوش ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو قرآن ختم کروا دیا ہے۔ ختم نہ کروائیے، قرآن کریم باقی رہنے والی چیز ہے، وہ زندگی بھر اس کا روٹین چلنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ بچہ ایک بار جب سیکھ جائے گا، آپ کو حافظ جی کی، علماء کی ضرورت نہ پڑے گی، اپنے بچے کو آپ پڑھنے پہ روزانہ لگا سکتے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، 3 خلیفہ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے آج تک، اب تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کہہ سکتے ہیں قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان کو جو خوبی ملی ہے دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ وہ خوبی یہ ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک آدمی کی بیوی بنی ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ رتبہ ملنے والا نہیں، اسی لیے عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی ہی وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کو حدیث بیان کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرت عثمان ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی سامنے بیٹھے ہوتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عثمان اس کو نقل کروا دو، اس کو لکھوا دو۔ عثمان غنی کو جب خلافت ملتی ہے، قرآن پر ایک بڑا کام کیا، قرآن کو ایک مصحف میں جمع کروایا۔ عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہا کرتے تھے انی لا اکرہ ان یاتی علی یوم ولا انظر فی، یعنی روزانہ قرآن کی تلاوت جب تک میں کر نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے چین نہیں ملتا۔ جب لوگوں نے ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا، مہینے گزر گئے، پانی پینے سے روک دیا گیا، عثمان غنی کو مسجد نبوی میں جانے سے روک دیا گیا۔ عثمان غنی فرمانے لگے او لوگوں جنہوں نے مجھے قید کر کے رکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے یہ مسجد نبوی پہلے چھوٹی تھی، میں نے اپنے خود کے خزانے سے اس کو بڑا کروایا ہے، پھر بھی آج تم اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہو۔ یہ بیر روما، یہ میٹھے پانی کا کنواں جو ایک زمانہ تھا مسلمان پانی کے لیے ترس رہے تھے، مسلمانوں کو پینے کا میٹھا پانی نہیں تھا، میں نے اپنے خزانے سے اس کو خرید کر اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا تھا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج مہینے گزر گئے تم مجھے اس پانی سے محروم کر کے رکھے ہو۔ اے لوگوں، تم نے عثمان غنی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ عثمان غنی اپنی زندگی کے آخری ایام میں گزر رہے ہیں، رات میں خواب دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی سے صبح اٹھ کر کہتے ہیں اے میری بیوی انی انا مقتول اللیلہ، آج رات میں شہید ہو جاؤں گا، آج مجھے لگتا کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا لن یفعلوا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اے میرے شوہر، آپ کے ساتھ یہ لوگ ہرگز ایسا نہیں کر پائیں گے، اللہ نہ کرے کہ آپ کو شہید کیا جائے، آپ کو لوگ جان سے مار ڈالیں۔ لیکن عثمان غنی فرماتے ہیں او میری بیوی نائلہ، میں نے خواب میں آج دیکھا ہے کہ میرے رسول مجھے بیان فرما رہے ہیں، ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عثمان، کل کی افطاری تم میرے ساتھ کر لینا، آج تم روزے سے ہو اور روزہ رکھ کر میرے پاس آؤ، افطاری میرے پاس کرو۔ عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آج میں روزے سے رہوں گا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہو جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں قرآن لے کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اپنی زندگی کے آخری دن میں بھی جب خواب دیکھ چکا ہے کہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں، قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہونے لگتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ان کی زبان سے جاری ہے، خود کے گھر میں موجود ہے، دشمن جو باہر موجود تھے گھر کے اندر کود کر آ جاتے ہیں اور عثمان غنی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بیوی پہ بھی حملہ کر دیا گیا، بیوی جب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے گئی تو اس کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی، تلوار کے زخم سے ان کی بھی انگلیاں کٹ گئی، عثمان غنی پر حملہ کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں عثمان غنی کے اوپر جو تلواریں چلی، جو نیزے چلے، جو ان کے اوپر وار کیے گئے، ان کے جسم سے جو خون نکلا، پہلا قطرہ قرآن کی ایک آیت پر پڑتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیا عثمان غنی اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں، مفسر قرآن فرماتے ہیں جن لوگوں نے عثمان غنی کی شہادت میں ہاتھ بٹایا تھا اور ان کو مارنے کی کوشش کی تھی، سارے کے سارے لوگ مارے گئے تھے، سارے کے سارے لوگ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری دن بھی گزرتا ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزرتا ہے، آج بھی دنیا کے میوزیم میں موجود ہے وہی قرآن جس کو عثمان غنی لے کر پڑھ رہے تھے، اور قرآن کریم پر ان کے خون کے دھبے اس آیت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بہت مالدار تھے پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے ایک جملہ مشہور ہے، اسلاف سے منقول ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہتے تھے لوگوں تمہاری اس دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں، اس دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک اور پیاس مٹانا، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وَكِسْيَةُ الْعُرْيَانِ، جن کے پاس لباس نہ ہو، پہننے کی چیزیں نہ، ان کو پہنانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ عثمان غنی تھے جن کے لیے جنت کی بشارت دنیا میں ملی، ذو نورین کا جن کو خطاب ملا۔ آج اگر ہم قرآن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بس اتنا کریے کہ اپنی زندگی میں، اپنی اعلی اولاد کی زندگی میں قرآن کریم کو لاگو کریں، قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کے صحن کو گونجنے پر مجبور کریں، اپنے اعلی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت کی تبلیغ کریں، یہی ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے ہم مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو بھی دعویٰ ہے، جو بھی ہماری اپنی دل کی سوچ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب بس دل کو خوش کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ قرآن کریم سے جڑیے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی کتاب ہم کو دے رکھا ہے جس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ترقی دیتا ہے اور جس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو نیچے بھی گراتا ہے۔ تو ہم ترقی والے اگر بننا چاہتے ہیں تو جڑے، اور اگر گرنا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دے۔ یہ ہماری اور اپنی ثوابدید پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔